الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، میرے محترم سامعین و دیگر متابعین، درس کا موضوع اہل سنت والجماعت کا تلقی علم و دین کے مصادر کے بیان پر مشتمل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک بڑی اہم ترین عبارت پچھلے درس میں پڑھی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. مسئلہ بالکل واضح ہے کہ عبارت کی خواندگی اور اس کی ترجمانی ہی سے اس عبارت میں بیان کردہ مسائل بالکل عیاں و بیاں ہیں، مگر مختصراً اس کو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ شارحین عقیدہ واسطیہ نے اس عبارت کی تشریح فرمائی ہے اپنی اپنی شرحوں کے اندر. اسی کا ملخص میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وباللہ التوفیق. پہلی بات اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بتائی کہ اہل سنت والجماعت یہ جانتے ہیں کہ کلام میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام. کلام اللہ ہم امت محمد کے لیے قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب مراد ہے کہ جسے اللہ تعالی نے جبریل امین کے واسطے سے ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اور اس نقطے پر عقیدے کے بیان میں یہ بحث تفصیل سے گزرا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اسی سے آغاز اس کا، اسی کی طرف عودہ ہوگا اس کا، اور یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے. تو مراد یہاں کلام اللہ سے اللہ تعالی کی کتاب قرآن کریم ہے. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعت طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہی سب سے سچا کلام ہے. اس بات کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ اللہ تعالی کے قول و حدیث سے
احسن و اصدق، عمدہ اور سچا کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ مذکور۔ دوسری بات جو اس عبارت میں ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی بحسن و خوبی جانتے ہیں کہ بہترین ہدی، اچھا طریق، عمدہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رہے کہ ہدی سے مراد سیرت اور طریقہ جس پر کوئی ہوتا ہے اسی کو اس کی سیرت اور ہدی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جس قدر بھی کسی کے لوگوں کے طریق و سیرت ہو سکتے ہیں، ان تمام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی و سیرت سب سے عمدہ ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی ہدی سے عمدہ و بہتر کسی کی بھی ہدی و سیرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس قدر جامع معنی لفظ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آ جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ کا عقیدہ تھا، آپ کا عمل تھا، آپ کا قول تھا، آپ کا خلق تھا اور دیگر تمام نواحی یہ زندگی میں جو طریق و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے اس سے بہتر کسی کی بھی سیرت، کسی کی بھی ہدی ہو ہی نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے دلائل کتاب و سنت میں ہیں، اور اساسی طور پر ہمیں میرے محترم سامعین یہ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں کہ اصدق الکلام کلام اللہ اور خیر الہدی ہدی محمد، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خطبے سے مقتبس ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا تھا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، الفاظ بعض میں مختلف ہیں، کسی میں اصدق الحدیث کتاب اللہ ہے، کسی میں خیر الحدیث کتاب اللہ ہے، کسی میں خیر الہدی ہدی محمد ہے، کسی میں احسن الہدی ہدی محمد ہے۔ اور کل کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ سب سے عمدہ کتاب، سب سے عمدہ کلام، اللہ کا کلام، اور سب سے بہترین طریقہ و سیرت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سیرت، آپ کی ہدی ہے۔ اور دونوں میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ مسائل دینیہ شرعیہ کے اندر خواہ مسائل و قضایا کا تعلق اعتقادی امور سے ہو
یا تعبدی امور سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، اور دیگر تمام شعبہ زندگی میں سے کسی بھی شعبے سے ہو، اس میں ہمارے لیے دلیل و برہان اور حجت کتاب اللہ ہے اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی لیے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ یؤثرون کلام اللہ علی غیرہ من کلام اصناف الناس ويقدمون هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی ہدی کل احد۔ اور ان دونوں جملوں کا معاملہ یہ ہے کہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث یہ ہے اللہ جل وعلا کے کلام پر لوگوں میں سے کسی کے کلام کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ اللہ جل وعلا ہی کے کلام کو ہمیشہ تمام لوگوں کے کلام پر، تمام لوگوں کے قول پر ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی قضیہ ہو، اگر اس میں کلام اللہ میں رہنمائی موجود ہے، اس مسئلے میں حجت و دلیل کتاب اللہ میں ہے، تو اسی نفس مسئلہ میں کوئی کیا کہتا ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کا کیا موقف ہے، کسی کی کیا رائے ہے، کون کیا کہتا ہے، اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتے اہل سنت والجماعت، بلکہ کلام اللہ کو، اللہ تعالی کی بات کو اوروں کی بات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے ہدی پر مقدم رکھتے ہیں، اسی کو فوقیت دیتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے مسائل اور قضایا ہیں جن کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے، اور اس میں لوگوں کے طریقے الگ الگ و مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ ہے، ہمارا منہج ہے اساسی کہ معاملہ خواہ کوئی بھی ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریق ہمیں میسر ہے اور ہدی پیغمبر موجود ہے تو یاد رہے کہ کسی کا کیا طریقہ ہے اس کی طرف کسی التفات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یقین سے اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں اور پھر اخذ بھی کرتے ہیں اسی کو کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سب سے عمدہ ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات بلفظ دیگر کہی جا سکتی ہے کہ مسائل دینیہ شرعیہ کے اندر تلقی کا اولین مصدر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، کلام اللہ ہے، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الاجماع هو الاثر الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين۔ اس سے متعلق چند باتیں اور کہہ کر کے کہ اس وجہ سے کہ اہل السنہ والجماعہ کلام اللہ کو
ترجیح دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہدی محمد کو ہمیشہ مقدم اور فائق رکھتے ہیں تمام لوگوں کی ہدی پر، اسی لیے تو ان کا نام اہل الکتاب والسنہ ہے۔ اہل الکتاب کی قرآن والے ہیں کہ قرآن سے جو دینی اور شرعی باتیں ثابت ہوتی ہیں اس کو یہ مانتے ہوئے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور ہر کسی کے قول و رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی چیز ہدی محمد سے ثابت ہو، دین اور شرع کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو وہ ہدی محمد کو اپناتے ہیں، گویا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کسی اور کا کیا طریق ہے، کسی اور کی کیا سیرت ہے، کسی اور کا کیا ڈھنگ ہے، اس کی طرف چندہ التفات نہیں کرتے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے ایثار و تقدم کی بنیاد پر ان کا نام ہی اہل الکتاب والسنہ ہے، اور ساتھ ہی انہی کا نام اہل الجماعہ ہے۔ اور اہل الجماعہ نام ہونے کی وجہ کہ یہ ما ثبت من الکتاب والسنہ، ما ثبت من کلام اللہ وما ثبت من ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مجتمع رہتے ہیں، پھر نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقت و انتشار، اس کا وہ بالکل شکار ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت پر یہ ہے اعتقاداً و منہجاً و عملاً و سلوکاً متفق و متحد رہتے ہیں، اس لیے ان کو اہل الجماعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دونوں باتوں کے پیش نظر انہی کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جماعت کے معنی خود ہی اجتماع کے ہوتے ہیں، اور اس کا ضد فرقت ہے جس کے معنی انتشار و اختلاف کے ہوتے ہیں، لیکن لفظ جماع یہ ہے حق پر مجتمع قوم کے اسم کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا وَإِن كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ، تو چونکہ یہ لوگ کتاب و سنت پر مجتمع ہوتے ہیں اور کتاب و سنت ہی کو ماخذ و مرجع اور دلیل سمجھتے ہیں دین و شرع کے باب میں، اس لیے ان کو اہل الکتاب والسنہ، انہی کو اہل السنتی والجماعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز، مصادر تلقی کے باب میں جو علم و دین کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک معتمد و معتبر ہے، وہ ہے اجماع۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، گویا دین و شرع کے مصادر تلقی میں سے تیسری دلیل اور تیسری چیز جو حجت و برہان ان کے نزدیک ہے وہ ہے اجماع۔ اسی کا دین و علم میں اعتبار ہے، یہی ان کے نزدیک معتمد ہے۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اہل سنہ والجماعہ کے اصول بمعنی دلائل، کتاب، سنت، تیسری چیز اجماع ہے، ان تینوں ہی کی اہمیت ہے۔ اور اسی اہمیت کو یوں بیان کیا کہ وَهُمْ يَذِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ۔ اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
جو اہم بات فرمائی ہے وہ کہ اہل سنت والجماعت کا اپنا اصول ہے کہ لوگوں کے اقوال و اعمال، اس کا تعلق اقوال و اعمال باطنہ سے ہو یا اقوال و اعمال ظاہرہ سے ہو، جس کا ہاں تعلق دین سے ہے، عقیدے سے ہے، انہی تینوں اصولوں پر ان اقوال و اعمال کو تولتے ہیں، اور ان اصول ثلاثہ سے مراد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور تیسرا اجماع۔ کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی فعل ہو، کسی کا ہو، اس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی صحت دینی اعتبار سے جاننے اور پرکھنے کے لیے اس کو کتاب و سنت اور اجماع کے دلائل کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھتے ہیں۔ اگر ان تینوں دلیلوں کے موافق ہے وہ قول و عمل تو اس کو حق مانتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں، اس کو اخذ کرتے ہیں، اس کو اور اس کے مطابق اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو ان تینوں کسوٹیوں پہ رکھ کے پرکھنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے وہ قول و عمل، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قول و عمل باطل ہے، اس لیے کہ اس کی صحت و شرعیت اور اس کے حقانیت کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات جس پر میں مزید کل گفتگو کروں گا، لیکن یہ جملہ آخری میرا آج کے درس میں، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت میں اجماع، کیا ہے اجماع، کون ہے اجماع، کس کا اجماع اور کس کے اجماع کا اعتبار ہے، اور کن لوگوں کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو اس کے بعد بیان کیا ہے۔ اور بطور ملخص آپ کے جانیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ اجماع جو منضبط ہے، کہ جس کا اپنا اعتبار ہے اور جس کا اپنا شمار ہے اور جس پر اعتماد کیا جائے گا، وہ سلف صالح یعنی اصحاب القرون المفضلہ المشہود لها بالخیر ہی کا اجماع ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے گا۔ البتہ باقی لوگوں کے اجماع کی جب کہ امت میں اختلافات و انتشارات، آراء کی کثرت ہو گئی اور یوں امت میں ایک نوع کا افتراق و انتشار پیدا ہو گیا، اس کا اور ان کا اجماع یہ اجماع نہیں ہے، بلکہ اجماع معتبر وہی ہے جو سلف صالحین کا اجماع ہے۔ اس پر تھوڑی سی اور گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں کی جائے گی۔ وبهذا القدر نکتفی، وصلی اللہ تعالی علیہ